بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے رتن بائی کی، راجکماری رتن بائی۔ اس کے والد ہرچند رائے اپنی بیٹی کی جدائی میں پریشان حال وہ والی کنوج کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور اس کو جب اس نے بتایا تو اس نے کہا والی کنوج، یہ تو بڑی افسوسناک خبر ہے۔ جے چند والی کنوج نے کہا، میں اس غم میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے رتن کی دستیابی کے لیے جو کچھ ہو سکا میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ اس وقت ہرچند رائے کہ ہوش اور حواس گم تھے، اس لیے وہ یہ سننے سے قاصر رہا کہ جے چند نے اس کی بات سن کر کیا کہا ہے، مگر مکند لال نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پورے ادب اور احترام سے یہ عرض کیا، مہاراج، میرٹھ سے فرار ہونے کے بعد ہم جب سے کنوج پہنچے ہیں، ہم مسلسل راجکماری کی تلاش میں مہو ہیں، سرگرم ہیں، لیکن اب تک ان کا سراغ نہیں ملا، اور ہم مختلف اندیشوں میں گرفتار مہاراج کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس واقعہ کو بیان کریں۔ یہ چند کو یہ واقعہ سن کر سخت افسوس بھی ہوا اور وہ عذرا غمگین بھی ہو گیا، لیکن اس نے ہرچند رائے کی ضبوط حالت کی پیش نظر اپنی حالت کو زہر نہ ہونے دیا، اور ہرچند کے اس مخاطب ہو کر اسے تسلی اور تشفی دینے لگا کہ کچھ دیر بعد جب ہرچند رائے کے حواس بحال ہوئے تو اس نے جے چند سے کہا، مہاراج، اب آپ مشورہ دیں کہ مجھے راجکماری کی بازیابی کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں راجکماری کی تلاش میں ہوشیار، بہادر اور دانا افسروں کو روانہ کرنا چاہیے۔ جے چند نے کہا، اور میں خود اس کا انتظام کیے کرتا ہوں، منتخب کرتا ہوں افسروں کو، راجکماری کی تلاش کا کام آج ہی سونپ دیا جائے گا، اور اس میں مہاراج، اگر ہم اپنے 20-30 چیتا افسروں کو راجکماری کی تلاش میں مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں بھیج بھی دیں، ہرچند رائے نے کہا، تو بظاہر اس کا کوئی مفید نتیجہ برآمد ہونے والا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ دشمن ہمیں راجکماری کی تلاش میں مضطرب اور بے قرار دے کر راجکماری کو چھپانے اور اس کی سختی سے نگرانی کرنے میں زیادہ سرگرمی سے کام لیں گے۔ میری ناقص رائے میں بھی راجکماری کی کھلی تلاش میں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور مکند لال نے کہا، مسلمان نگرانی کے بہانے راجکماری پر سختی بھی کر سکتے ہیں، اور پرماتما نہ کرے اسے موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں۔ اگر کھلی تلاش کا کام سے نقصان کا اندیشہ ہے، یہ چاند نے کہا، تو ہم خفیہ طور پر راجکماری کی تلاش کے لیے سمجھدار افسروں کو بھی مامور کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس چند معتبر قاصدوں کو بھیجوں جو سلطان کی خدمت میں بیش بہا قیمت تحائف پیش کر کے بڑی شائستگی سے میری یہ درخواست پیش کرے کہ راجکماری کو کیسے رہا کر کے ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ مگر اس سلسلے میں ایک رکاوٹ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یقینی طور پر راجکماری کو ابھی تک سلطان کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سلطان کے مقرر کردہ والی ملک قطب الدین ایبک کی فوج میں بھی نہ ہو۔ اس لیے مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں نے سلطان محمود غوری کی خدمت میں کوئی درخواست گزاری کی تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا اگر اس وقت ہم نے کی، اور ہم خام خواہ مسلمانوں کی نظروں میں حقیر اور بے وقار بھی بن جائیں گے۔ میں خود اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ہرچند رائے نے کہا کہ ہم گھبرا کر کوئی ایسا اقدام کریں جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور وہ ہماری درخواست کو اہمیت دینے کے بجائے ہماری بے بسی پر ہنسیں۔ اب یہ معاملہ پرماتما پر چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں محض اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس معاملہ کو راز میں رکھیں، اور آپ کی رائے کے مطابق بڑی احتیاط کے ساتھ
خفیہ طور پر راج کماری کی تلاش کے کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ میری رائے میں چونکہ اس خدمت کو بجن و خبو نجوبی سر انجام دینے کے لیے مکند لال سے زیادہ کسی شخص میں قابلیت نظر نہیں آتی، اس لیے یہ معاملہ مکند لال پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیسے اور کیوں کا راج کماری کا سراغ لگاتے ہیں۔ جے چاند نے مکند لال پر ایک نظر ڈال کر کہا، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلا شک و شبہ ان کا شمار ہمارے ذہین ترین افسر میں ہوتا ہے۔ میں ان کے انتخاب پر آپ کو داد دیتا ہوں۔ اب مناسب یہی کہ راج کماری کی تلاش کا کام انہی کرائے پر چھوڑ دیا جائے۔ ساتھ ہی مجھے یقین کا عمل ہے کہ مکند لال خفیہ تلاش کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا کر جلد سے جلد اپنے فیض سے عہدہ بر ہوں گے اور سرخوری حاصل کریں گے۔ مکند لال نے پورے ادب و انصاف سے کہا، میں مہاراج کے مربیانہ حسن زن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے غلام کی اس قدر حوصلہ افزائی کی اور عزت افزائی کی۔ دراصل میں اور میری تدبیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے جو کامیابی حاصل ہوگی مہاراج کے اقبال سے ہوگی۔ میں مہاراج کے حکم کی تعمیل میں جان بھی دے سکتا ہوں، اس لیے اس معاملہ میں بھی اپنی جان پر کھیل جاؤں گا اور یہ خدمت بجا لا سکتا ہوں تو اس پر ہمیشہ فخر کرتا رہوں گا۔ میں اپنے آقا کی ایک ادنا جانسار اور خدمت گزار ہوں۔ مکند لال، اب یہ بتاؤ کہ تم راج کماری کی تلاش کے کام کو خفیہ طور پر کس طرح آگے بڑھاؤ گے؟ ہرچند چندر نے پوچھا۔ مہاراج، میری رائے میں اب محض ایک ہی تدبیر باقی رہے۔ مکند لال نے کہا، یہ کہ میں اپنے چند قابل اعتماد ساتھیوں کے ہمراہ اپنے لشکر سے نکل کر ایک مقدس پرہور کے لباس میں سفر کروں اور ہر ممکن طریقہ سے خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپاؤں۔ سارا دن گھنے جنگلوں میں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر گزاروں اور رات کے وقت انتہائی تیز رفتاری سے منزلیں طے کرتا رہوں۔ میں اس طریقے سے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں میں گشت کر کے راج کماری کا سراغ لگاتا رہوں گا، اور جب بھی راج کماری کا سراغ مل گیا اس وقت مناسب تدبیر کو عملی جامہ پہنا کر راج کماری کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب تم خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں دن بسر کرو گے تو راج کماری کا سراغ کیوں کر لگا سکو گے؟ ہرچند نے پوچھا۔ مہاراج، میں صرف ان سرحدی مقامات میں اس احتیاط سے اپنے تحفظ کے لیے کام لوں گا، مکند لال نے کہا، کیونکہ سرحدی مقامات کے مسلمانوں میں ہمارے بدترین محافظوں کی کثرت ہے، مخالفوں کی کثرت ہے، لیکن آپ میری اس احتیاط سے یہ نہ سمجھے کہ میں ان سرحدی مقامات میں راج کماری کا سراغ لگانے کی کوشش ہی نہ کروں گا۔ ان مقامات میں بھی تقریباً ہر آبادی میں ہمارے ہم مذہب آباد ہیں جو مسلمانوں کی رعایا ہیں اور انہیں ذمی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ رعایا کی مانند محفوظ ہیں اور آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے ملوں گا، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے گھروں میں خفیہ طور پر مقیم رہ کر انہی کی وساطت سے ہر جگہ مکمل حالات سے آگاہی حاصل کروں گا۔ بہرحال اگر کوئی وقت دقت پیش آئی اور تکلیف ہوئی تو اس سے صرف انہی مقامات کے دوران سفر کا سامنا ہوگا، اس کے آگے کے سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، کیونکہ پھر مسلمانوں کی مملکت شروع ہو جائے گی جہاں کوئی عیسائی ہو یا یہودی کسی مسافر سے کہیں باز پرس نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پر مسلمان چونکہ مہمان نواز اور مسافر دوست ہیں، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سفر میں مجھے بہت آسانیاں حاصل ہو جائیں گی اور مجھے ہر جگہ راج کماری کا سراغ لگانے کا موقع مل جائے گا۔ گفتگو کے اس مرحلے پہ جے چاند نے ہرچند رائے سے مخاطب ہو کر کہا، اب آپ ان کو ان کی سمجھ کے مطابق مناسب کارروائی کرنے کی آزادی دے دیجیے اور چند روز اپنے دل کو سنبھال لیجیے اور صبر سے کام لیجیے۔ میرے خیال میں اب یہ مناسب ہوگا کہ آپ ان کی واپسی تک نہ تو کوئی نئی تدبیر سوچیے اور نہ اس سلسلے میں کوئی نیا اقتدام کریں۔ مکند لال، اسلامی مقبوضات میں بھی ہر جگہ مندر اور
شعلے موجود ہیں۔ ہرچند رائے نے کہا تم منتوں اور پنڈتوں کے لباس میں ان متبرک عبادت گاہوں میں نجومی قیام کر سکتے۔ مہاراج یہ حقیقت ہے کہ مسلمان ہر مذہب کی مذہبی لوگوں کی احترام کرتے ہیں۔ مکند لال نے کہا اور ان سے کسی معاملہ میں تعرض نہیں کر کے ہر مندر اور شعلے کے لوگ آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگرچہ بارہا مندر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی مرکز ثابت ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں نے مندروں کے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کیا۔ خیر، اب مجھے اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں رہی، ہرچند رائے نے کہا۔ اب جہاں تک جلد ممکن ہو تم میرے ساتھ عملی ہمدردی کا ثبوت دو اور راجکماری کو ڈھونڈ نکالو اور ڈھونڈ کے یہاں لے آؤ۔ بھگوان تمہاری کوششوں کو سفل کرے اور کامیاب کرے۔ مہاراج اطمینان رکھیں، راجکماری کی تلاش کے کام میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ مکند لال نے کہا آپ اس معاملے میں مطمئن ہو کر حزب معمول جنگی تیاریوں میں مصروف رہے۔ میں آج رات لشکر گاہ سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ہرچند رائے یہ چند سے رخصت ہو کر اپنے خیمے میں آ گیا تھا، اور مکند لال نے اپنے خیمے میں پہنچ کر اپنے ایک اردری کو بھیجا کہ لال بہادر کو اس کی طرف سے نمسکار کہہ کر بتائے کہ میں ایک فوری ضرورت کے لیے اس کا منتظر ہوں۔ لال بہادر اور مکند لال کے مابین بچپن سے پرخلوص دوستانہ تعلقات قائم تھے، اور دونوں بارہا ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام بھی آ چکے تھے۔ لال بہادر کو مکند لال کا پیغام ملا تو وہ اسی وقت اس کے پاس چلا آیا۔ مکند لال نے اسے اعتماد میں لے کر راجکماری کی گمشدگی اور اس کی بازیابی کے لیے اپنی مہم کا سارا حال بتایا اور درخواست کی کہ وہ اس مہم میں اس کا ساتھ دے۔ لال بہادر نے حامی بھری اور مکند لال کے ہمراہ جانے کے لیے اپنے خیمہ میں آ گیا تاکہ روانگی کے لیے تیاری کر سکے۔ پھر مکند لال نے اپنے ماتحت فوجی افسروں کو بلایا اور اپنے پروگرام سے مطلع کر کے تاکید کی کہ اس کی غیر حاضری میں سپاہیوں کی دلجوئی کی جائے اور ان سے محبت اور شفقت کا سلوک رواں کیا جائے۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر مکند لال نے سامان سفر کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، اور جب لال بہادر ایک برہمن کے بھیس میں مکند لال کے خیمے میں داخل ہوا، مکند لال جسے حیت اور لباس میں اس وقت لال بہادر سے ملا، وہ اس کی اصل صورت سے قطعی مختلف تھی۔ یقیناً اگر اس وقت مکند لال اپنے خیمے میں نہ ہوتا اور کسی دوسری جگہ لال بہادر سے اس کی ملاقات ہوتی تو لال بہادر اسے پہچاننے سے یکسر قاصر رہتا۔ وہ ایک پرہوت کے لباس میں تھا اور اس کے گلے میں جینوں صاف نظر آ رہا تھا۔ لال بہادر کی آمد پر اس نے اپنے ایک ملازم سے ایک صندوقچہ منگوا کر اس میں سے 500 سکہ رائج الوقت نکالے اور لال بہادر کی طرف بڑھا کر بولا کہ انہیں وہ احتیاط سے اپنے کمرے میں باندھ لے۔ پھر اس سے چھوٹے چھوٹے 2 خنجر منگوائے اور ایک خود رکھ کر دوسرا لال بہادر کو دیتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اسے اپنے لباس میں اس طرح چھپائے کہ کسی کو اس خنجر کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد مکند لال اور لال بہادر اٹھے اور بڑی خاموشی کے ساتھ ہرچند رائے کے خیمے میں آ گئے۔ ہرچند رائے مکند لال کو اس واضح قطع میں دیکھ کر اس قدر مضطرب ہوا کہ ضبط کے باوجود اس کے آنسو نہ رک سکے، اور وہ مکند لال سے لپٹ کر جی بھر کے رویا۔ آخرکار مکند لال نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور بولا، مہاراج اب اپنے دل کو مضبوط کریں، انقلاب زمانہ اور نیرنگی عالم اس کا نام ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں ایسے واقعات رونما چکے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں جنہیں دیکھ کر اہل بصیرت سکون قلب اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ہر حالت میں بھگوان کی مرضی کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ سکھ کے بعد دکھ اور دکھ کے بعد سکھ ضرور آتا ہے۔ گردش دوران اسی کا نام ہے۔ اگر قسمت میں اچھی ہوئی اور میری زندگی نے ساتھ دیا تو مہاراج دیکھیں گے کہ چند ہی روز میں آپ کا یہ داس راجکماری کو تلاش کر کے آپ کی خدمت عالی میں پیش کر دے گا۔ بس اب ہمیں اجازت بخشیں، بہت دیر ہو چکی ہے اور ہمیں سورج طلوع ہونے سے قبل چند بار کے نوا میں واقعہ اپنے اس فوجی کیمپ سے کافی دور پہنچ جانا چاہیے۔ مکند لال
اور لال بہادر دونوں نمسکار کہہ کر رخصت ہوئے۔ لشکر گاہ سے باہر نکل کر مکند لال ٹھہر گیا تھا اور لال بہادر سے گفتگو میں مشغول تھا اور اسے گفتگو کر رہا تھا۔ جلد ہی مکند لال کا وہی اردلی جس سے صندوقچہ پیش کیا تھا 2 گھوڑوں کی باگ پکڑے ہوئے آ گیا، اور ایک گھوڑے پر کمند لال اور دوسرے پر لال بہادر سوار ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خورجیاں بھی تھیں جو مختلف اشیاء سے بھری ہوئی تھیں۔ اردلی واپس چلا گیا تو دونوں مسافر گھپ اندھیری رات میں ستاروں کی رہنمائی میں مشرق کی سمت روانہ ہوئے تھے۔ راہ میں باتیں کرتے ہوئے مکند لال نے لال بہادر سے کہا کہ ملک قطب الدین ایبک جو کہ سالار ہے محمود غزنوی کا، شہاب الدین غوری کے ساتھ، تو دلی کی فتح کے بعد دہلی کے قریب واقع مقام اندر پرست کو اپنا دارالحکومت قرار دے رہا ہے اور اسی کو قرار دیا ہوا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ وہی مقیم ہے۔ کیوں نہ ہم بھی وہی چلے اس کے پاس اور اس کے علاقے میں، اور قطب الدین ایبک کے دارالحکومت میں راج کماری رتن بائی کا کھوج لگانے کی کوشش کریں۔ لال بہادر نے اس رائے کو پسند کیا اور کنوج سے دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط 127 نمبر میں ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے اور ہمت دے۔ اگلی قسط تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔